یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، علیحدہ جا کر بات کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ، یا رسول کی مخالفت، رسول کے احکام کی نافرمانی کی، یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین کرو، صدقہ و خیرات کی تلقین کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کیا جائے گا۔ اِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ رنجیدہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھیں وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ظاہر بات ہے کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر، تو طبع بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا۔ اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا 3-4 آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں، تو خواہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاص طور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے، اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حزن سے دوچار ہوں، دلگیر ہوں، دل گرفتہ ہوں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر۔ اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ، یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، یہ بھی ان منافقین کا طرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں 3-4 آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہ بات ہو رہی ہے حضور فرمائیں ساتھ ساتھ وہ فقرے بھی چست کرتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ علیحدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فقرے یہ سچے مسلمان نہ سن لیں کہیں، تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری۔ تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت قریب قریب ہو کر، اپنا ایک علیحدہ سا حلقہ بنا کر۔ تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو، اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر نہ بیٹھو، کھل کر بیٹھو، معلوم ہو کہ ایک اجلاس ہے، ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ فافصحوا، تو تم کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت کا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جایا کرو، اٹھ جایا کرو۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے، مشورہ ہے، گفتگو ہوئی ہے، کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے، اب یہ ہمیں اقدام کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کہ جب مجلس برخاست ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر، اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوء ظن کی سی فضا پیدا کرنے والی شے ہے۔ اب جب اجتماع تھا، بیٹھے تھے، اجتماع ختم ہو گیا، اب جائیے۔ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حقیقی علم دیا ہے، ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے، حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے، بڑا اہم آدمی ہے، یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے، تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے اور
وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے۔ اور جو ان میں منافق تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا، پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود، اور کہتے لوگوں دیکھو توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، تاکہ اس کی اپنی حیثیت ایک ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے۔ اور وہ تھا مدینے کا چودھری، اس لیے کہ خزرج کا سردار تھا، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے، اپنا نظام بنائیں گے، چونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اوس اور خزرج کو۔ اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی، اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا اس کے اندر دشمنی اول روز سے تھی، تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا۔ اسی طرح یہ کہ اذا ناجیتم الرسول، تو اب آپ نے چونکہ مال سے انہیں محبت بہت تھی، حضور نے کہا کہ پہلے کوئی صدقہ دے کر پھر ذرا آ کے حضور سے بات کیا کرو۔ ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا۔ اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے، اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ان میں سے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا۔ یہ حکم بہت جلدی منسوخ ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم غریب ہو، تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شے ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یہ گنجائش رکھتی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے، متمول لوگ تھے، مرفع الحال لوگ تھے۔ اس کے بعد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا، تم پر نظر عنایت فرمائی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو بس ٹھیک ہے نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے، جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا، اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ یہودی۔ یہودی کون ہے؟ مغضوب علیہم، جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے، چاہے اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گانٹھے ہوئے ہیں، دوستیاں ہیں، حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے۔ یہ منافقین کا یہ رول، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک سخت عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جہاں کسی بات پر گرفت ہوئی، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے، وہ مروت میں آ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا، اب میں کیا کروں؟ لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں، من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ حقیقتاً جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بظاہر کون ہے؟
بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. منافق کون تھے؟ اسلام کا دم بھرتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں، قسمیں کھاتے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ بات جو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے، اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں. یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے، وہاں بھی جا کر یہ چوکنے والے نہیں ہیں. یحلفون لکم، جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں. یحسبون انہم علی شیء، اور سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے. بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا، ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں. اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور انہیں غافل کر دیا ہے، بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد. اولئک حزب الشیطان، جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی. یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو کھلم کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں. مشرکین مکہ تھے، کھلم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف، کھلم کھلا اقدام تھا ان کا. انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اپنے باطل معبودوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے. ایک یہ تھے یہودی، اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ عنصر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا. ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا مزید اگلی صورت میں سورہ حشر میں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حزب الشیطان کے اصل میں رکن تھے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں، یہی رہیں گے گھاٹے میں، یہی ہوں گے تباہ و برباد. اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. جب حزب الشیطان کی یہ کارروائیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئیں تو حزب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. ابھی انہی کا ذکر جاری ہے. یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے، سب سے زیادہ ذلیل، اذل. اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ نساء میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقیناً منافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اب وہ مضمون آ گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی آ چکا ہے، اور بہت اہم ہے یہ مضمون. اور اہم مضامین میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ہوتے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں لازماً، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے، اٹل ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ تو ہمارا لشکر ہے، حزب اللہ ہے، ہماری پارٹی ہے. رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے، ہمارا لشکر لازماً غالب آئے گا. یہاں بھی فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ تو نہایت ذلیل ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زور آور ہے. اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حزب اللہ میں ہے کون، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، حلیف ہو، دوست ہو،
اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا تب تو آپ حزب اللہ میں ہیں، اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزب اللہ میں نہیں۔ لٹمس ٹیسٹ یہ یکسو ہونا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں، پیسو ہوں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف کوئی، ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگیں بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں، رسول کی محبت کے، رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں، لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں، بڑی بڑی محفل بیعت منعقد کر سکتے ہیں، نعتوں کے اندر زمین آسمان کے کلامیں ملا سکتے ہیں۔ اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد فی سبیلہ سے ہوگا، وہ تو ٹھوس ہے۔ تو اگر وہ 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی، فتربصوا، تو جاؤ اور انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تقریباً اس کی ہم وزن آیت ہے یہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھ دینا کسی چیز کا پختہ کر دینا، طے کر دینا، لکھ دیا ہے، نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے، ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے غیب کے فیض سے، روح سے۔ اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اولئک حزب اللہ، اب یہ آیا ہے کنٹراسٹ، وہ حزب الشیطان، یہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے، اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی آ چکا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہاں آیا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی۔ لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے۔ اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ انہیں کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔